علماء کے علاوہ باقی علماء جو ہیں بہت خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء خاموش نہیں ہیں، اپنے اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے پاس ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، وہ ہے ممبر رسول۔ ممبر رسول کے ذریعے سے ہر جمعہ کو لوگوں کے اندر ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ آئین کے بالکل خلاف ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ علماء سڑک پر آئیں گے تو تبھی کام کر رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بہت بڑی فیلڈ دی ہے اور اسی فیلڈ کو ہم الحمدللہ اس کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ NRC اور CAA کے تعلق سے جو لوگوں میں عام رائے ہے، اس رائے کو دور کرنے کے لیے علماء کا طبقہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے کام کرنے کی تجویز آپ دوسرے علماء کو دیں گے؟ اس کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے، ہم عوام کو جو سمجھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو CAA یا NRC یا NPR ہے، دستور ہند کے خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جتنی تنظیموں والے ہیں اس پر کام کر رہے ہیں، اور جتنے بڑے اسٹیج یا چھوٹے اسٹیج ہیں، ان تمام اسٹیج پر جہاں ہمارے غیر مسلم بھائی کام کر رہے ہیں تو وہیں الحمدللہ علماء اکرام بھی کام کر رہے ہیں۔ رہا مسئلہ یہ علماء اکرام کے لیے جو تجویز جو اس سے پہلے بھی اہل علم نے پیش کی اور ہم بھی یہی پیش کریں گے کہ اگر ہم صرف ایک دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں گے کہ صرف ہم مسجدوں کی حد تک رہیں گے، مدرسوں کی حد تک رہیں گے، محلے کی حد تک رہیں گے، تو یہ چیز محدود ہو جائے گی، ہم کو اور باہر نکلنا ہے، اور غیر مسلموں کا ساتھ لے کر اگر ہم لوگ کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی مل سکتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کو ہندو مسلم سے جوڑا جا رہا تھا کہ یہ صرف ہندو اور مسلم کا مسئلہ ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہمارے ہندو بھائی بھی اور جتنے کرسچن ہیں یا جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، انہوں نے اس چیز کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد جو ہے سب کو لے کر چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایک چیز طاقت بنتے جا رہی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی حکومت جو ہے تمام لوگوں کی محنتوں کے ذریعے سے اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ہندوستان میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے کھل کر مخالفت ہو رہی ہے، اس کے علاوہ علماء دیوبند کی جانب سے کھل کر جو ہے اخبارات میں یا پھر میڈیا کے ذریعے سے بات ہو رہی ہے۔ جمعیت اہل حدیث کی جانب سے جو ہے اس طرح کی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تو کیا جو سینٹرلائز کمیٹی ہے وہاں سے کچھ تال میل نہیں ہو پا رہا یا پھر تائید میں ہے کچھ علماء وہاں پر؟ دیکھیے، اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے پوری قوم کا ہے، کسی خاص فرد کا، کسی خاص تنظیم کا یا کسی خاص جماعت کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر ہم اس پورے کے پورے مسئلے کو قوم سے جوڑتے ہیں تو کل جماعتیں آ جائیں گی، اگر ہم اس کو کسی جماعت سے جوڑتے ہیں تو پھر یہ پوری قوم کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو اس نظریے سے دیکھیں گے، اس ناحیے سے دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے صرف کسی جماعت کا نہیں ہے بلکہ پوری قوم کا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ جمعیت اہل حدیث اس میں کیا جو ہے طریقہ کار اختیار کر رہی ہے، ہم تو یہی کہیں گے کہ دلی کے اندر جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں جمعیت اہل حدیث کے جو حالیہ امیر ہیں فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی حفظہ اللہ، وہ الحمدللہ جو ہے اس میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی کئی تقاریر بھی آ چکی ہیں اور مرکزی جمعیت کی طرف سے اور ہندوستان کے مختلف صوبائی جمعیات کے ذریعے سے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ سوشل میڈیا پر وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو قانون ہے کیا اس کے لیے حکومت پیچھے ہٹے گی، اور پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے تو اور کتنی تاخیر؟ اس میں دیکھیں، حکومت پیچھے ہٹے گی کہ نہیں ہٹے گی وہ بات کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ مرکزی حکومت کے سامنے حزب مخالف کوئی نہیں ہے، مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مرکزی حکومت کے سامنے کوئی نہ کوئی حزب مخالف ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ کوئی حزب مخالف نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے جو ہے حکومت قوانین کو پاس کرتی جا رہی تھی پوری عوام خاموش تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے CAA کو NRC اور NPR کو لاگو کرنے کے لیے اس قانون کو دستور ہند کی مخالفت میں شروع کیا، تو اب مرکزی حکومت کے مقابلے میں ان کی جو مخالف ہے وہ پوری ہندوستانی عوام ہے، سوائے چند لوگوں کے جو ان کے حمایتی ہیں،
وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے لوگ مخالفت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت وہ ضرور آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم رب کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے حکومت پیچھے لے لے گی، یا جو ہے حکومت جو ہے عوام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر جو حکومت بنتی ہے وہ عوام کے ذریعے سے بنتی ہے. عوام جس چیز کو چاہے گی حکومت اس کو بنائے گی، عوام جس چیز کو رد کرے گی حکومت بھی اس کو رد کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس چیز کو واپس لے گی. آج شہر میں جو عیدگاہ و باغ میدان میں احتجاج چل رہا ہے اس کا آخری دن ہے، اس کے بعد کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے، کیا نصیحت رہے گی آپ؟ ہم تو یہی کہنا چاہیں گے کہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. دیکھیے ریس مختلف انداز سے ہوتی ہے. ایک ریس ایسی ہوتی ہے جو فاسٹ چلو اور پھر اس کے بعد رک جاؤ. ایک ہوتی ہے میراتھن ریس، یعنی ایک یہ ہے کہ آدمی چلتا رہے پھر اس کے بعد ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے. یہ جو ریس ہے یہ میراتھن ریس کی طرح اس کو چلتے ہی رہنا ہے، رواں دوا رہنا ہے. جتنا لمبا ہم جو ہے ریس کریں گے اور جا کر کے رکیں گے ایک نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں. اور ویسے بھی اب جو ہے حکومت بہانے بناتے جا رہی ہے. پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب پھر اس کے بعد جو ہے ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں ملک کے، وہ تو پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہٹیں گے نہیں، اپنا جو ہے کام آگے جاتے رہیں گے. انہوں نے کئی دنوں تک یا کئی سالوں تک جو ہے انٹرویو نہیں دیا تھا، لیکن جب پورے ملک کے اندر مخالفت ہونے لگی اس قانون کی تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کے اندر جو ہے نرمی آنے لگی. اور پھر اس کے بعد آج حالات ایسے بن رہے ہیں کہ وہ یہ بولنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مطلب مسلمانوں کو ہم نے الگ نہیں کیا ہے. تو اس مناسبت سے یہ احتجاجات ہوتے رہنا چاہیے، جلسے جلوس ہوتے رہنا چاہیے. اور یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاہین باغ والے قابل مبارکباد ہیں، یعنی دلی کے شاہین باغ والے، انہوں نے اور خاص کر کے وہاں کی خواتین نے ایک ایسا جو ہے پورے ملک کے اندر ایک جال بچھا دیا الحمدللہ. اس کو سامنے رکھتے ہوئے الحمدللہ ہر جگہ جو ہے یہ کام ہو رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بہترین نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. آج کرناٹکا کی مائنارٹی کمیشن کے جو چیئرمین ہیں عبدالعظیم صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اس قانون سے انہیں تکلیف کا سامنا ہوگا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عبدالعظیم نے آج دوپہر میں اس سلسلے میں بیان دیا ہے تو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے مسلمانوں کو، مسلمان خواہ مخواہ جو ہیں گمراہ ہو رہے ہیں، اس طرح کا بیان دیا ہے. نہیں، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ ہی غلط ہے. ایک مسلمان کو ایسی سوچ بھی نہیں رکھنا چاہیے. یہ سوچ جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، یعنی ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صرف ہم کسی خاص کمیونٹی کے لیے، کسی قوم کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، ہم پورے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر عبدالعظیم صاحب ایسی بات کر رہے ہیں تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ آسام کے اندر کیا ہوا، روہنگیا کے اندر کیا ہوا. جبکہ آسام کے اندر آج بھی ڈیٹینشن سینٹر کے اندر لوگوں کو دستاویز ہونے کے باوجود بھی اندر ڈالا گیا ہے، اور روہنگیا کے اندر مسلمانوں کو جو ہے تختہ دار بنایا گیا ہے. اب ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ کسی خاص قوم کا مسئلہ نہیں ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے. تو اس لیے صرف مسلمان ہی کو نہیں بلکہ ہر غیر مسلم کو، ہر ہندوستانی کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے خلاف جو ہے مکمل احتجاج ہونا چاہیے، اور الحمدللہ کر بھی رہے ہیں تاکہ حکومت جو ہے اس کالے قانون کو واپس لے سکے. روزہ آج کا صاحب سے بات کریں گے. شکریہ. بارک اللہ.